لیکن اردو زبان میں کثیر تعداد میں جو ہے وہ اس کے تراجم ہو چکے ہیں، تقریباً 30 کے قریب ترجمے موجود ہیں۔ ویسے تو انگلش میں بھی ہو چکا ہے، عربی میں بھی ہو چکا ہے، سب سے زیادہ تراجم اس کے اردو میں ہیں کشمیر سے۔ اور ایک بزرگ ہیں، ان کا ترجمہ اپنے حضرت ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جاتے رہتے ہوں گے داتا لوگ کے استانۂ کرم پر، ایک بیت مزار ہے سید کا، آل رسول کا۔ انہوں نے جب داتا لوگ کی کتاب فارسی کا اردو میں ترجمہ کیا، جب ترجمہ مکمل ہوا تو پھر رات کو داتا لوگ کا دیدار، جب دیدار ہوا تو داتا لوگ نے فرمایا کیا انعام شامل، کیا انعام لینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایک ہی میری تمنا ہے، مجھے بس تھوڑی جگہ آپ کے پڑوس میں قبر کی مل جائے، میں اگر دفن ہو جاؤں بس کے لیے ہی جاؤں۔ ان کا اثر کشمیر کے ہر کو دہلی گیٹ میں قبلہ سید صاحب، لیکن دیکھیں اللہ کی تقدیر کے فیصلے۔ اب بیٹے کو صبح خواب بتائی، بیٹے نے کہا ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے وہاں آپ دفن ہو گئے داتا لوگ کے قدموں میں، آپ کے مزار کے پاس، یہ تو ایک ناممکن بات ہے۔ کہا جن کا دیدار ہوا ہے، جنہوں نے حامی بھر لی ہے، جب فوت ان کا وہ جانے ان کا کام جانے۔ فوت ہونے سے پہلے ہی بڑے بڑے محکمہ اوقاف کے افسروں کے خواب میں آ گئے کہ داتا لوگ نے اشارہ فرما دیا کہ یہ میرے محبوب غلام ہیں سید ابوالحسنات قادری صاحب، لہٰذا ان کی قبر میرے پڑوس میں ضرور کرتا ہے۔ اللہ نے انتظامات کر دیا۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان، اس لیے اس کی باتیں بہت ہی پیاری باتیں، کشمیر ماجد شریف کی باتیں بڑی پیاری، دل کو پھیر دینے والی باتیں، راہ ہدایت دکھانے والی باتیں۔ اس لیے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کوئی عام ہستی تو نہیں ہے نا، جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اگر کوئی کامل پیر کی تلاش میں ہو، اس کو کامل رہنما نہ مل رہا ہو، کامل مرشد نہ مل رہا ہو، وہ داتا علی اجویری کی کتاب کشف الماجد کی اسٹڈی شروع کر دے، اس کا مطالعہ شروع کر دے، انشاءاللہ کامل مرشد اسے مل جائے، راہ ہدایت اسے نصیب ہو جائے۔ اس لیے یہ کتاب عام کتاب دیکھیں داتا حضور کشف الماجد شریف کے اندر کیا فرمایا۔ آج ہم مسلمان غافل ہو چکے ہیں، آج ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اولیاء کرام نے رب کا قرب حاصل کیا اور مخلوق خدا کو، بڑھتی ہوئی مخلوق کو بھی راہ ہدایت پر گامزن کرنے کی کوشش کروائی۔ حضرت داتا حضرت فیض عالم عمومی محمد آپ نے بڑی باتیں کشف الماجد شریف میں لکھی، لیکن چند چیدہ باتیں جن سے جو ہے ہم سب کو فائدہ ہوگا اور اللہ کا ہمیں قرب اور معرفت ملے گی، ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور داتا حضور عام ولی نہیں ہے، عام ولی کو کبھی کبھار حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، داتا حضور کو ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی، دونوں علوم حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو زیارت ہے، کتاب ہے المیزان الخضریہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ 3 شرطیں جس بندے کو نصیب میں پائی جائیں، 3 نعمتیں جس بندے کو نصیب ہو جائیں، اسے خضر علیہ السلام کا دیدار۔ اور وہ زندہ ہیں، اللہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے، جدھر وہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور رحمتوں کے علاوہ ایک رحمت تو پکی ہوتی ہے نا، جدھر وہ جاتے ہیں وہ سارا اس علاقے میں سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے۔ آپ وہ علاقہ میاں شیر کو مشرف پوری صاحب کا ہو، آپ وہ علاقہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب کا ہو، خواجہ باغی زکیہ ملتانی کا ہو، اور داتا حضور کے قدموں کا ہو، وہاں سبزہ پھیل جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام کی نشانی سب سے پہلی شرط یہ ہے، خضر علیہ السلام اس بندے کو فیض دیتے ہیں جو بندہ کامل سنت کا پابند ہو، کسی بدعت کے پیچھے نہ پڑے، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق چلے۔ نمبر 2، اس بندے کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے جس بندے کو دنیا کی حرص، طمع، لالچ نہ ہو، یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا ملے، دوسرے وقت کے کھانے کی حرص اور
دل اور سینہ ہر مسلمان کے کینے سے پاک ہو، اس کے دل میں کسی کلمہ گو کے بارے میں نفرت نہیں ہے، اس کے سینہ بالکل صاف ہے۔ کوئی سمجھتا بھی رہے کہ اس کے دل میں ہماری نفرت ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، وہ صرف ناراض بھی ہوتے ہیں تو اشارے دیتے ہیں کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، راہ ہدایت پہ آ جاؤ۔ ان کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی رضا بھی اللہ کے لیے۔ تو گویا کہ یہ تینوں نعمتیں اللہ نے داتا حضور کو عطا فرمائی، ساری زندگی سنت کے مطابق گزاری، ساری زندگی کبھی کھانے کی تما نہیں کی، اور ساری زندگی کسی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر کینہ نہیں کر، یہ فیض عالم کی زندگی۔ اور حضرت فیض عالم کشف المعلوم شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی بھی تمہیں کامیاب اور عزت والی زندگی ملے اور آخرت کی بھی زندگی تمہاری کامیاب ہو اور عزت والی ہو، تو حضرت فیض عالم ذات کو منتقل کرتے ہیں۔ کشف المعلوم شریف پڑھنی ہے آپ نے، تعلیمات پڑھیں گے تو عمل ہوگا، پڑھنے کے بغیر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کشف المعلوم گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ساری کتاب پڑھی، پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالا، فرمایا کہ جو مرشد کامل کی تلاش میں ہے، کشف المعلوم داتا حضور کی کلم ولایت سے لکھی ہوئی کتاب پڑھ لے، انشاءاللہ اسے کامل مرشد مل جائے گا، کامل رہنما مل جائے گا۔ جی تو فرماتے ہیں بشر خافی، پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے زندگی میں سوال نہ کرے، کسی سے بھیک نہ مانگ۔ فرماتے ہیں کیوں؟ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو کسی سے بھیک نہ مانگ، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو دینے والا اللہ ہے۔ اگر کسی سے بھیک مانگے گا اس کا مطلب ہے پھر تجھے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، اللہ کی پہچان ہی تجھے نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر دنیا سے سوال کرے وہ تو ایسے ہوگا جیسے ایک قیدی دوسری قیدی سے مدد مانگ رہا ہے، قیدی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دنیا سے المومن و جنت الکافر، دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ۔ قید خانے میں ہر طرح کی تکلیفیں آتی ہیں جی۔ اور دوسری بات حضرت فیض عالم اللہ فرماتے ہیں، حضرت بشر خافی نے فرمایا دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی بھی بندہ تمہاری دعوت کرے احسان جتلا کے، اس کی دعوت کبھی کرو۔ دعوت ایک پیار محبت کا بیٹھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مل جل کر بیٹھنے کا وقت نکالنا ہے جی۔ اگر اگلا بندہ یہ سمجھے کہ میں نے بلایا ہے، شاید یہ بھوکے تھے میں نے ان کو بلایا ہے، یا میرا ان کے اوپر احسان ہوگا، کسی موقع پر میں احسان جتلاؤں گا، لاؤ جی میں نے تو تمہاری اتنی بڑی پارٹی کی تھی، اتنی بڑی میں نے تمہاری دعوت کی تھی۔ فرمایا احسان جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ من بمعروف افسدہ، صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی نیکی کر کے کوئی احسان جتلا دیا، فرمایا اس کی نیکی کا اجر و ثواب سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیکی کا اجر و ثواب سب ختم ہو جاتا ہے۔ فیض عالم فرماتے ہیں کسی سے سوال بھی نہ کر، احسان جتلانے والے کی دعوت بھی قبول نہ کر، اور فرمایا جب کوئی مشکل آئے، اور فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھ کہ مشکل سے مشکل وقت تجھ پر آ جائے، بدگوئی کسی کی نہ کر، کسی کی غیبت اور برائی نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو بظاہر کسی کی غیبت اور برائی کرے گا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو بندے کی برائی کر رہا ہے، نہیں، فرماتے نہیں، اگر حقیقت پر غور کرے گا تو یہ بات اللہ کی ذات کی طرف چل جائے گی۔ کیوں؟ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، اگر کسی کو تنگی میں رکھا ہوا ہے تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، لہذا اللہ کی ذات پر اعتراض نہ کر، وہ جیسے چاہتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کو امیر بناتا ہے، وہ حاجت ادا کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اس کی امیری کو برقرار رکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو امیری نہیں دی، غریبی دی ہے، تو
اللہ کی دی ہوئی غریبی پر بھی ناراض نہ ہو، کیونکہ اگر دنیا کا تجھے اس نے غریب بنایا ہے تو آخرت کا تجھے امیر بنا دے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، جو غریب لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے جی۔ اس لیے فیض عالم نقل فرماتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تینوں باتوں پر عمل کر لے، تیری زندگی دنیا کی بھی عزت والی ہوگی اور آخرت کی بھی عزت والی۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم دیکھیں نا، اللہ کا جب فضل کرم ہوتا ہے تو جاتے جاتے ہو جاتا ہے، یہ اس کے فضل کی بات ہوتی ہے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں شکار کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا، ایک ہرن کے پیچھے میں دوڑا اس کو پکڑنے کے لیے، میں قافلے سے بچھڑ گیا، پیچھے رہ گیا۔ جب ہرن کی طرف میں دوڑا نا تو پھر اللہ نے اس کو بولنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ کسی کی نصیحت کے لیے چاہے تو بے زبانوں کو بھی زبان دے دے، جانوروں کو بھی زبان عطا فرما دے۔ یہ تو مالک کی طرف نوازی ہے نا جی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ذکر فرماتے ہیں گلستان میں کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ شیر کے اوپر سوار ہے جی۔ اس سے سوال کیا کہ شیر کے اوپر تم سوار ہو گئے، وہ تمہیں سواری کا کام دے رہا ہے، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات بالکل مختصر سی ہے، جب کوئی زمین بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اللہ پھر ہر مخلوق اس کے سامنے جھکا جی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہرن کے شکار کے پیچھے دوڑ رہا تھا، قافلے سے بچھڑ گیا، پیچھے رہ گیا۔ اللہ نے ہرن کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ ہرن کہنے لگا ابراہیم بن ادم، اللہ نے تجھے اس مقصد کے لیے تو نہیں پیدا کیا، تیرا پیدائش کا تخلیق کا مقصد یہ تو نہیں کہ تم جنگلوں میں شکار کرتا رہے، اللہ نے کیا تجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کیا اللہ نے تجھے حکم دیا کہ میری عبادت چھوڑ کر شکار کر؟ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں وہ میرا دن تھا آخری، اس دن کے بعد میں نے پکی توبہ کر لی اور اللہ نے مجھے ولیوں کی راہ پر چلانا شروع کر دیا۔ ابراہیم بن داتا اور فرماتے ہیں ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا، بڑا ایک عجیب سوال کیا، کہا یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آدھی رات اٹھ جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ نہ تہجد پڑھتے ہیں، نہ فجر پڑھتے ہیں، نہ اشراق پڑھتے ہیں، رات گئے سوتے ہیں، صبح رات گئے صبح آدھا دن گزر جاتا ہے اٹھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ہی پیارا ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا بھائی بات اتنی ہے، جو لوگ سارا دن رزق حلال کمانے کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں جستجو میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب بن جاتا ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تہجد کے وقت بھی انہیں اٹھا دیتا ہے، فجر کے وقت بھی اٹھا دیتا ہے کہ اٹھو رزق حلال کھانے والوں، اور مجھ سے باتیں کرنے کا وقت آ گیا، مجھ سے مناجات کرنے کا وقت آ گیا، مجھ سے باتیں کرو۔ پھر وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں جی، وہ کوئی موبائل کے کیا کہتے ہیں بیل کی بھی محتاج نہیں ہوتے، وہ اگر سورہ کاف کی آخری 3 آیتیں پڑھ کر رات کو سو جاتے ہیں، اللہ انہیں خود بخود وہ وقت آتا ہے تہجد کا یا فجر کا، اللہ انہیں اٹھا دیتا ہے جی۔ اور فرمایا جو لوگ سارا دن محنت تو کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن رزق حلال نہیں کماتے، رزق حرام کماتے، فرمایا اللہ ان سے پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سوئے رہے ہیں، ان کا کیا پتہ ہے رزق حرام کما کے یہ اگر میری عبادت کریں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب بندہ غریبوں کا خون چوس کے حرام کما کے جب اللہ کے حرم میں جاتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک مولا میں حاضر ہوں، جواب آتا ہے لا لبیک، جو حرام کما کے میرے حرم میں آئے وہ حاضر نہیں ہے اللہ جی۔ تو حضرت فیض اعظم دامت الکشف معلوم میں ذکر فرماتے، آپ فرماتے ہیں کہ جن کا رزق حرام کا ہوگا نا انہیں فجر کے وقت جاگ نہیں آئے گی، تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو چکا ہے۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے شاگرد امام محمد بن حسن
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے بڑا عجیب سوال کیا، کہا جی آپ نے کتاب کسب پر لکھی ہے، اسلامی تجارت اور بزنس پر آپ نے کتاب لکھی ہے، آپ نے نماز کی فضیلت پر کتاب نہیں لکھی، آپ نے روزے کی فضیلت پر کتاب نہیں لکھی، حج اور زکوٰۃ کی فضیلت پر کتاب نہیں لکھی، فقط آپ نے کاروبار اور بزنس پر کتاب لکھی ہے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا قوم ملت کو یہ بتانے کے لیے نماز تب قبول ہوگی جب تمہاری روزی حلال کی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی تب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی جب تمہاری روزی حلال کی ہوگی، حج تب قبول ہوگا جب تمہارا رزق حلال کا ہوگا۔ غرض کے ساری عبادتوں کا دار مدار کس پر ہے؟ رزق حلال پر ہے۔ اس لیے ولی دن اور رات بھوکی بھی گزار لیتے ہیں عبادت میں، لیکن وہ رزق حرام اور کشف المعارف شریف داتا حضور سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، صوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صوفی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کی محبت کے سوا اس کے دل میں کسی غیر کی محبت نہیں ہے۔ جی اس کی بڑی بات ہے، مثال حضور غوث پاک کی ذات اقدس، ایک مائی صاحبہ پردہ اوڑھ کر آئی، آپ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگی حضور اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا پردہ اور حجاب ہٹاتی، اور آپ دیکھتے کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے میں پردے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہا میرے دل میں ایک ذرا سی ایک غیر شخص کی محبت پیدا ہو گئی ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاقیں دے دی۔ ذرا غور کرنا، مسئلہ ہے طلاق کا، لیکن حضرت غوث اعظم جب سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کتنی دیر تک غشی میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں مریدین پوچھتے ہیں حضور یہ کیا، کوئی بات تو ایسی تھی نہیں۔ اس نے طلاق کا مسئلہ پوچھا کہ میرے دل میں کسی غیر انسان کی محبت پیدا ہو گئی، میرے شوہر کو پتہ چلا، میرے شوہر نے مجھے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، اب اس میں بے ہوشی والی بات تو کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میری توجہ تو اللہ کی ذات کی طرف چلی گئی۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ مال کی محبت، نہ جائیداد کی محبت، نہ اولاد کی محبت، رات کے کسی فانی چیز کی محبت نہیں رہتی۔ عرض کیا حضور آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ فرمایا میں بے ہوش اس لیے ہو گیا کہ وہ مالک کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، یہ دل اس نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی محبت و عشق کے لیے بنائے، لیکن ہمارے دل میں کبھی غیر کی محبت، کبھی جائیداد کی محبت، کبھی مال کی محبت، کبھی اولاد کی محبت جو آ جاتی ہے، پھر بھی وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا ہے، تو میرا بندہ نہیں رہا، میں تیرا معبود نہیں رہا، نہیں، وہ کہتا ہے پھر بھی توبہ کر لے، توبہ کر لے گا، رجوع کر لے گا، میں تجھے پھر اپنا بنا لوں گا۔ کہا دیکھو ایک عورت کے دل میں غیر کی محبت ذرا سی آئی، شوہر نے تینوں طلاقیں اس کو دے دی اور اپنے گھر سے نکال دیا، پھر دیکھو کہ مالک کتنا مہربان ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے دل اپنی محبت اور عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جن و انس کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے، فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت بھی اس کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے، وہ کوئی محتاج تو نہیں ہے ہماری عبادتوں ریاستوں کا، فائدہ ہمارا ہے۔ صاف صوفوں پر قالینوں پر وہی بیٹھے گا نا جس کے کپڑے صاف ہوں گے۔ ہم اگر اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کریں گے تو اس نے جنت بھی ہمارے لیے بنائی۔ جی غرض کے داتا حضور کی ہم کس بات کا ذکر کریں، ان کی کون سی تعلیمات کا ہم چناؤ کریں، کس کا ذکر کریں، کس کو چھوڑیں، ہر ایک ان کی بات جو ہے وہ ایمان افروز ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگلا جمعہ بھی حضرت فیضان کی باتوں پر ہوگا، ان کی تعلیمات پر ہوگا۔ ہم لوگ محبت کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، ساری عقیدت و احترام والی چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو مغز ہوتا ہے تعلیمات اس کی طرف ہم نہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم 10 لاکھ حج پہ لگا لیتے، 10 دن ہم مولانا صاحب کو نہیں دیتے کہ ہمیں مکمل حج کی فرائض یاد کرائیں، واجبات یاد کرائیں، سنن مستحبات یاد کرائیں، تاکہ ہمیں حج کرنے کا مغز تو نصیب ہو سکے۔ 10 لاکھ تو لگا دیے، 10 گھنٹے ہم نہ دے سکے مغز حاصل کرنے کے لیے۔